بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، نکاح متع کی شرعی حیثیت، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے نکاح کی شرائط، خطبہ اور اعلان کے حوالے سے 3172ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس معنا نساء فقلنا الا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نستمتع فكان احدنا ينكح المرأة بالثوب الى اجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن مرکزی حوالہ نوٹ کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر 9واں باب ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم 4615، اور اسی طریقے سے 5071 صحیح مسلم میں 3410۔ تو حدیث کی صحت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ خواتین نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم خصی نہ ہو جائیں؟ آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں متع کی اجازت مرحمت فرما دی۔ ہم میں کوئی شخص کپڑے کے عوض ایک مخصوص مدت تک کسی عورت سے نکاح کرتا۔ پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، اے ایمان والو، جو چیزیں پاکیزہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام قرار مت دو۔ معزز خواتین و حضرات، نکاح متع کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نکاح متع کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرنا کہ میں اتنے عرصے کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے مزید احادیث آگے آ رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ ابتدائے اسلام میں اس نکاح کی اجازت تھی، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے یا آخری فرمان ہے وہ اس کی حرمت کا ہے۔ یعنی پہلے اجازت ملی، پھر منع کر دیا گیا، پھر اجازت ملی اور آخر میں پھر منع کر دیا گیا۔ تو نکاح متع جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس پر ایک نہیں دو نہیں بہت ساری احادیث ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم، مسند الحمیدی، مسند احمد، سنن صغری امام نسائی کی، مسند ابی یعلا، شرح معانی الاثار امام طحاوی کی، مصنف عبدالرزاق، سنن الکبری۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں ہی کتاب النکاح میں 32واں باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حکم دیا متع کے بارے میں وہ اس کے حرام ہونے کا تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ نکاح متع یہ حرام تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ نکاح متع کے نتیجے میں جو نکاح کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ نکاح کا مقصد وقتی طور پر کسی سے لطف اندوز ہونا نہیں ہے، بلکہ باعزت اور باعصمت طریقے سے نئی نسل کی افزائش اور تربیت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے محبت پر پیغامات کا انتظار رہے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔